السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پبلک ایجوکیشن۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے ایچ ای سی کے اپ کمنگ پوسٹس جو آنے والے ہیں ان کا کلاس سکس کے مکمل نوٹس اور جو ایکسرسائز ہے آج ہم سب پڑھیں گے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تاریخ کے معنی ہے، تاریخ کے معنی نشاندہی ہے۔ تاریخ کا بانی کون تھا؟ یونانی تاریخ دان ہیروڈیٹس۔ تہذیب کے معنی ہے تربیت کرنا، اچھی طور طریقوں کو فروغ دینا۔ وادی سندھ کی تہذیب کتنی پرانی ہے؟ 5000 سال پرانی ہے، 2.5 سال عروج ہے اس کی۔ آثار کہاں سے ملے ہیں؟ جو بلوچستان اور سندھ سے جو آثار ملے ہیں وہ کہاں کہاں سے ملے ہیں؟ میر گڑھ، موہنجو داڑو اور ہڑپا سے۔ کچھ لفظ یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں تو ان کو میں اسکیپ کر رہا ہوں۔ موہنجو داڑو کہاں سے ہے؟ لاڑکانہ سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کب دریافت ہوا؟ 1922 میں سر جان مارشل کی کھدائی اس نے کی تھی۔ موہنجو داڑو کے اہم عمارات: اسٹوپا، قلعہ، تالاب، شاہی محل، اناج گھر۔ ہڑپا کہاں واقع تھا؟ دریائے راوی کے کنارے۔ ہڑپا کب دریافت ہوا؟ 1946 میں۔ 5000 سال پرانی تہذیب ہے۔ میر گڑھ کہاں واقع ہے؟ درہ بولان کے قریب، ڈھاڈر کے نزدیک۔ کتنے پرانے آثار ہیں میر گڑھ کے؟ 7000 قبل مسیح۔ وادی سندھ کی دوسری اہم جو تہذیبیں ہیں اس سے جڑی ہوئی وہ ہے میسوپوٹیمیا جو عراق میں ہے، سمیرا اور وادی نیلم۔ وادی سندھ تہذیب زوال کے اسباب کیا ہیں؟ آرائی حملے ہیں، خوفناک زلزلہ، سیلاب، دریا کے رخ کی تبدیلی وغیرہ۔ وادی سندھ کے لوگ سامان لے جاتے تھے کشتیوں اور بیل گاڑی کے ذریعے لے جاتے تھے۔ وادی سندھ کے لوگ وابستہ تھے کھیتی باڑی کے پیشے سے۔ میر گڑھ کی کھدائی ہوئی 1974 میں۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا سے ملنے والے جو آثار ہیں وہ ہیں روہی کاٹنے کے جو تکلے ہیں، تکلے ان کو بولتے تھے، پتہ نہیں کیا بولتے تھے، روہی کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ بار برداری کے لیے جانور استعمال کرتے تھے، وہ تھا بیل۔ وادی سندھ کے لوگ آگاہ تھے خشت سازی کے فن سے۔ قدیم مقامی لوگ جو زبان بولتے تھے وہ دراوڑی تھا۔ وہ آرائی تعلق رکھتے تھے وسطی ایشیا سے۔ آرائی ہندوستان میں آباد ہوئے 1500 قبل مسیح کے لگ بھگ۔ آرائی کی لفظی معنی ہے عمدہ، عظیم اور قابل اعتماد۔ آرائی لوگوں کا مذہب سورج، آسمان، آگ، بارش کو پوجا کرتے تھے۔ ہندو مذہب کا دار و مدار انسان کے اپنے تجربات پر ہے۔ مشہور ہندو دیوتا ہے شیوا، شکتی، وشنو، اندھیر وغیرہ۔ برہمین جو کون تھے؟ برہمن وہ ہندو کی اونچی ذات، مذہبی رسومات کرتے تھے۔ کشتری بھی ان میں سے ایک قوم تھا، وہ جنگجو اور علاقوں کی حفاظت کرتا تھا۔ ویش صنعت کاری کرتا تھا، تجارت اور کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اور ان میں سے ایک تھا شودر، وہ سب سے کم ذات سمجھا جاتا تھا، گھٹیا ذات سمجھا جاتا تھا۔ خدمت، صفائی، جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ بدھ مت کا بانی کون تھا؟ مہاتما گوتم بدھ۔ اصل نام تھا
सरहारत اور گوتم بدھ کب پیدا ہوئے؟ 563 قبل مسیح میں۔ اور جین بدھ کا پہلا ملبہ وہ تھا رشاب، صحیح ہے، 599 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ یہ کوئی ان کا دیوتا وغیرہ تھا۔ تو گندھارا جو تہذیب کا علاقہ ہے وادی سندھ کے شمال میں، راولپنڈی سے پشاور تک کا علاقہ، اور گندھارا جو تہذیب کا مرکزی شہر تھا ٹیکسلا تھا۔ اس تہذیب کا دور 600 قبل مسیح سے 1100 تک تھا۔ اور سکندر اعظم کون تھا؟ کب پیدا ہوا؟ یونان کی مقدونیہ کا شہزادہ تھا۔ ایک شہر تھا، ریاست تھا مقدونیہ، وہاں کا شہزادہ تھا۔ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ سکندر اعظم کا استاد کون تھا؟ یونانی مفکر ارسطو تھا۔ برصغیر میں گنبد جو خاندان کی حکومت قائم ہوئی کب ہوئی؟ 4 صدی عیسوی میں۔ موریہ خاندان کا تیسرا حکمران اشوکا بادشاہ بنا 273 قبل مسیح میں۔ سمر گپت نے ہندوستان پر حکومت کی 40 سال، یہ ایس بی کے ٹیسٹ میں آیا تھا۔ عرب لوگ زیادہ تر تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ حجاج بن یوسف کے وقت خلیفہ تھا ولید بن عبد الملک۔ حجاج بن یوسف نے سندھ فتح کے لیے بھیجا اپنے بھتیجے اور داماد عماد الدین محمد بن قاسم۔ عماد الدین اس کا اصل نام تھا۔ محمد بن قاسم کا عمر 17 سال تھی۔ 12,000 مجاہدوں کے ساتھ گئے تھے۔ فوج کہاں سے داخل ہوئی؟ مکران کے راستے سے۔ ہندو بندرگاہ کون سی تھی؟ دیبل، یعنی کراچی سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سندھ کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف وفات ہوئے 714 میں۔ محمد بن قاسم کی وفات ہوئی۔ سلیمان بن عبد الملک نے گرفتار کیا۔ قید تنہائی میں کم عمری میں ہی وفات پا گئے محمد بن قاسم۔ سلطان محمود غزنوی کب پیدا ہوئے؟ کم عمری میں وفات پائے۔ سلطان محمود غزنوی 1971 میں۔ باپ کا نام سبکتگین تھا۔ محمد غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملہ کیے؟ 17 حملے کیے۔ ہندو مذہب میں بڑے بت کو شیواجی کہتے ہیں، اور شیواجی کہتے ہیں محمود بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ یہ جملہ اس نے اس وقت کہا جب اس نے ہندوؤں کے ایک بت تھا، اس کا نام تھا شیوا۔ تو ہندوؤں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارے جو بت ہے اس کو آپ نہ توڑے، اس کے بدلے آپ ہم سے سونا چاندی لے لے۔ تو محمود غزنوی نے یہی جملہ کہا تھا، محمود بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ محمود غزنوی نے وفات پائے 1030 میں۔ شہاب الدین غوری کا اصل نام معز الدین سام تھا۔ افغانستان کے شہر غور میں پیدا ہوئے۔ ترعان کی فتح محمد غوری نے 1191 میں شکست کے بعد 1952 میں ہوئی۔ سلطان دہلی کی بنیاد رکھی؟ سلطان قطب الدین ایبک نے۔ قطب الدین کون تھا؟ شہاب الدین غوری کا غلام۔ قطب الدین کس نسل سے تھا؟ ترک نسل سے تھا۔ قطب الدین کس نسل سے تھا؟ ترک نسل سے۔ اس کی دور حکومت 4 سال۔ قطب الدین کب وفات ہوئے؟ 1210 میں۔ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر گئے۔ رضیہ سلطان کون تھی؟ التمش کی بیٹی تھی۔ رضیہ سلطان کے بھائی کا نام بہرام شاہ تھا۔ خلجی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ترک نسل سے۔
خلجی جو نسل ہے وہ ترک نسل سے ہے۔ بر صغیر میں خلجی خاندان کے بانی کون تھے؟ جلال الدین خلجی۔ جلال الدین خلجی نے کب حکومت سنبھالی؟ 1220 کو، عمر 70 سال۔ صلاح الدین سلطان علاء الدین خلجی کب تخت نشین ہوئے؟ 1296 میں۔ علاء الدین نے کیا تعمیر کروایا؟ علاقائی دروازے، علاقائی مینار، مقبرہ اور حوثی علاقہ، قلعہ نما شہر۔ خلجی خاندان کے کتنے سال حکومت کی؟ خلجی خاندان نے 30 سال حکومت کی۔ غیاث الدین تغلق کا اصل نام غازی مالک تھا۔ خاندان تعلق کی بنیاد کب رکھی؟ 1320 میں۔ خاندان جو تغلق تھا وہ 1220 میں اس نے بنیاد رکھی اس کی۔ سلطان محمد تغلق کب بادشاہ بنے؟ 1325 میں۔ غیاث الدین تغلق کا بڑا بیٹا 1351 میں ٹھٹھہ کے قریب وفات پائی۔ فیروز شاہ تغلق نے 1351 میں حکومت سنبھالی۔ امیر تیمور کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ترک خاندان برلس سے۔ امیر تیمور کب پیدا ہوئے؟ 1336 میں۔ برصغیر میں سید خاندان کی ابتدا کس نے کی؟ سید خضر خان نے سید خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ کب رکھی؟ 1414 سے 1451 تک۔ خاندان لودھی کا تعلق 1451 سے 1525۔ خاندان لودھی کا بانی بہلول لودھی تھا۔ سلطان بہلول لودھی تخت نشین ہوئے 1451 میں، وفات پائے 1999 میں۔ سکندر لودھی اقتدار میں 1499 سے 1517 تک تھے۔ ابراہیم لودھی کا اقتدار 1517 سے 1526 تک۔ صوفی لفظ کے معنی کیا ہے؟ عربی لفظ صفا سے لیا گیا ہے جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ صوفیاء کرام کا راستہ تصوف کہلاتا ہے۔ برصغیر میں صوفی کرام کے مشہور سلسلے کون سے ہیں؟ 4 بااثر مقبول سلسلے حسب ذیل ہیں۔ ان میں سے بھی ایک سوال SBK میں آیا تھا۔ چشتیہ جو سلسلہ ہے اس کے بانی ہیں ابو الاسحاق شامی، اور چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگ وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سروریہ سلسلے کے اس کے بانی ہیں شہاب الدین سروری، بڑے بزرگ تھے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ نقشبندیہ سلسلے کے خواجہ باقی بانی تھے بڑے بزرگ بایزید باستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ قادریہ سلسلے کے جو بانی تھے وہ حضرت سید قادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بزرگ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ غزنی کے محلے ہجویری 1009 میں دادا گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے۔ لاہور کب تشریف لائے؟ سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں۔ دادا گنج بخش کے کون سی کتاب اس نے لکھی؟ کشف المحجب، اور 1072 میں لاہور میں انتقال فرمائے۔ خواجہ معین الدین چشتی کب پیدا ہوئے؟ 1442 میں سیستان میں، 1236 میں انتقال ہوئے۔ بابا فرید گنج شکر کہاں سے تشریف لائے تھے؟ کابل سے، 1173 میں پیدا ہوئے۔ اجہودن پاک پتن میں 1265 میں انتقال ہوا اس کا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کب پیدا ہوئے؟ 1182 میں۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ خراسان کے، انتقال ہوا 1264 میں۔ حضرت لال شہباز قلندر کہاں پیدا ہوئے؟ تبریز، 1177 میں۔ لال شہباز کا اصل نام تھا شیخ عثمان تھا۔
کیا خطاب پایا کس نے دیا؟ لال شہباز کا کس نے خطاب دیا؟ آپ کے مرشد نے شہباز کا خطاب دیا آپ کو۔ 1274 میں انتقال ہوئے، مزار سیون سندھ میں ہے۔ نظام الدین اولیاء کون تھے؟ بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ تھے، 1238 میں پیدا ہوئے۔ نظام الدین کا اصل نام سید محمد تھا، 1326 میں دہلی میں انتقال فرمائے۔ مسلمان حکمرانوں کی تعمیر کردہ عمارتیں: مسجد قوت الاسلام دہلی میں قطب الدین ایبک نے تعمیر کرایا۔ قطب مینار مسجد کے ساتھ ایک مینار تعمیر کیا۔ تاریخ: تاج محل شاہ جہان نے اپنی بیگم کا مقبرہ تعمیر کرایا۔ جامع مسجد دہلی لال قلعہ شاہ جہان نے بنوایا۔ بادشاہی مسجد لاہور اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی۔ سلطنت دہلی کا انتظامی ڈھانچہ کون سا تھا؟ 2 انتظامی ڈھانچے تھے، مرکزی انتظامی ڈھانچہ اور صوبائی انتظامی ڈھانچہ۔ مرکزی جو ڈھانچہ تھا، سلطان، بادشاہ، مطلق المنان، دیوان مزارات، اہم محکمہ وزیر، خزانہ نگران۔ دیوان رسالت کا جو کام تھا مذہبی معاملات کی نگرانی کرانا۔ اور دیوان قضا عدل کے محکمے کو کہا جاتا تھا دیوان قضا، اور دیوان انشاء شاہی خط و کتابت کے محکمے کو کہا جاتا تھا۔ دیوان عرض فوج کے متعلق محکمے کو کہا جاتا تھا، اور دیوان جو یریز اطلاعات کے ترسیل کو۔ صوبائی انتظامیہ میں حاکم والی یا گورنر ہوتے تھے۔ تھینک یو ویری مچ، اور اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔